نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، میری آج کی ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مخالفین پر رعب اور دبدبہ کے عنوان پر بنائی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ راشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے گوشے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ راشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں۔ آج لطف آئے گا۔ راشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا، جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے جواب میں کوئی چونچرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کو اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا کہ واللہ آج ایک عجیب معاملہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فاق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی اس طرح مذکور ہوا ہے۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، بالحکم یعنی ابو جہل نے۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خود خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے کسی کے ساتھ ایسی حرکت دوبارہ کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ کہنے لگا، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر امیہ بن خلف اور 2 مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، باخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد کے حکم کی سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ دونوں واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک ایسا جلال عطا کیا تھا اور ایسا رعب اور دبدبہ ودیت کیا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن ابو جہل کی بھی مجال نہ ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سرتابی کرے۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو دوسری ویڈیو جلد لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علی نگہبان۔